Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। इब्तदा ही से अगर मासूम जहनों को इस्लामी सांचे में ढाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस्लामी शुआर को आगे बढ़ाने में, फ़रोग़ देने में मिल्लत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल हो सकता है। इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इब्तदा ही से बच्चों को असरी तालीम से हम आहंग तो कर दिया जाता है, असरी तालीम से तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन इस्लामी माहौल से उन्हें काट दिया जाता है। जगह जगह आज इन दिनों देखा जा रहा है कि मकातिब दीनिया इस इल्ज़ाम को गलत साबित कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों में इस्लामी अकायद का मामला हो, कुरान मजीद की तिलावत का मामला हो, उसकी तजवीद व क़िरात का मामला हो, हर मामले को फोकस करते हुए मासूम जहनों को इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिशें हो रही हैं और यकीनन ये एक मुस्तहसिन इक़दाम है। इस सिलसिले में शहर के यशनपुर से करीब वाक़े सूबेदार पल्ले में मस्जिद मोइनिया का आज सालाना इजलास रहा, जिसमें कई बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल नाज़िरा मुकम्मल किया है और यहाँ के असातिज़ा ने काफ़ी मेहनत के बाद इस सिलसिले में आज एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने आई है, एक रिज़ल्ट सामने आया है और वो नतीजे की बुनियाद पर आज एक सालाना जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना अकबर शरीफ नदवी साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अम्मार साहब, मौलाना ताहिर हुसैन साहब का खिताब रहा। चलिए जानते हैं कि मामला क्या है और कितने बच्चों ने यहाँ तालीम मुकम्मल की है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम सिद्दीक़ है। मैं इस मस्जिद मोइनिया का इमाम व ख़तीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये हमारा चौथा जलसा रहा, जिसके अंदर तकरीबन हमारे 105-15 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम हैं। बनात के लिए अलग है, लड़कियों के लिए मगर सिर्फ लड़कों का यहाँ पर निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई से हम दो नात के ज़रिए से हमारा जलसे का आगाज़ हुआ। छोटे छोटे बच्चों को हमने प्रोग्राम के लिए सामने खड़ा किया ताकि उनके अंदर एक शौक़ और जज्बा आ जाए आगे चलकर दीन को फैलाने का, दीन की बातें करने का। इसके ज़रिए से इनके अंदर एक शौक़ भी पैदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बच्चों से हमने शुरुआत की, कुरान व हदीस, उसके बाद में अहादीस का अलग अलग सुनाना, फिर मुकालिमे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने पेश किए। बेहतरीन मुकालिमे थे वालिदैन के नाम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नाम पर भी हमारे बच्चों ने मुकालमा किया, जो बिल्कुल बहुत शानदार और बहुत कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ख़ुसूसी एतबार से हम लोग जो तालीमी निज़ाम का जहाँ तक मामला है उसमें हम 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। सबसे पहले तो अक़ायद पर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और तरबियत पर ज़ोर देते हैं कि घरों के अंदर वो उनका क्या माहौल रहे, कैसा उनका नज़म रहे वालिदैन के साथ, उनके बड़ों
بڑوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ بنیادی تعلیم سمجھ کر ہم اسی پر زیادہ زور دیتے ہیں اور عقائد پر، اور اس کے ساتھ جہاں قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ ہے تجوید اور اجرے کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب قرآن پڑھنا شروع کرے تو وہ ایسے پڑھے جیسے مدارس میں بچے رہ کر پڑھتے ہیں، الحمدللہ اسی نہج پر الحمدللہ یہاں پر تعلیم ہوتی ہے مکتب کے بچوں کے لیے۔ اور جیسے ہی بچہ ہمارا قرآن شروع کرتا ہے قاعدے کے بعد میں، تو اس کے ساتھ ہم حفظ کا بھی نظام شروع کرتے ہیں چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے، تو بچہ قرآن ختم کرتے کرتے 1 سے 1.5 پارہ، کوئی بچہ 2 پارے بھی الحمدللہ حفظ کر لیتا ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ 3 الحمدللہ مدرسین ہیں۔ کتنے شعبے چلتے ہیں یہاں پر تقریباً 5 شعبے جاتے ہیں الحمدللہ، 5 شعبوں بچوں کو ہم نے تقسیم کر کے 5 شعبے جاتے صرف لڑکوں کی؟ صرف لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کا نظام بازو ہے۔ والدین سے تال میل وغیرہ، علاقے کے جو والدین ہیں تال میل کیسا ہے، ان کی کیا فیڈ بیک ہے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ والدین کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں 2 مہینے میں 1 مرتبہ پیرنٹس میٹنگ کے نام پر ان کو جمع لیتے ہیں اور بچوں کے سامنے والدین کو بٹھا کر بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے گھر کے اندر یہ تعلیم کرتے ہیں، یہ ان کا رویہ کیسا بڑوں کے ساتھ میں، گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کا ان کا رواج ہے، رپورٹ لیتے ہیں باقاعدہ، اس کے اندر جو کمی ہے پھر ہم الگ سے بچوں پر محنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ والدین کا بھی فیڈ بیک بہت بہترین رہتا ہے والدین کا۔ اصل میں مدارس مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، پہلی ضرورت ہے اور آخری ضرورت ہے، اور ہمارا جو مقصد زندگی ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اطاعت، یہ ساری چیزیں مدارس ہی سے ملتی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو سبق ہے، پیغام ہے، وہ مدرسے سے دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح امت کو اور انسانیت کو جسمانی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، لیکچرار کی ضرورت ہے، اسی طرح امت کو علماء کی، ائمہ کی اور مفتیان کرام کی، مفسرین، محدثین کی ضرورت ہے، جو کتاب و سنت کو یہاں سمجھتے ہیں 8-10 سال، پھر اس کو سمجھاتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے کام مدارس میں ہوتے ہیں، اور شروع ہی سے ہمارا پہلا جو مدرسہ ہے وہ صفا کا ہے، اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہ دار ارقم ہے، وہیں سے ہماری یہ نسبتیں ہیں۔ لہذا علماء، عوام کو بھی چاہیے، امت کو بھی چاہیے کہ مدارس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں سے زیادہ غیر سمجھتے ہیں کہ مدارس کا کیا فائدہ ہے، مدارس سے انسانیت کو اور مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے، اس لیے اس کے ختم کرنے کی سازشیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس کی بڑھوتری تو ہو رہی ہے، لیکن مکاتب دینیہ کو جس طرح فروغ دینے کی ضرورت ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ تو مکاتب دینیہ کی اہمیت کے سلسلے میں ملت میں کیسا رجحان لایا جائے؟ یعنی الحمدللہ اس وقت جو ہے خاص طور سے ہمارے صوبے کرناٹک میں اللہ کا احسان ہے کہ مکاتب کی طرف توجہ ہے، اور مکاتب جو ہے ہر شہر میں اور شہر کے ہر تعلقے میں اور بستیوں میں مکاتب کو فروغ دینے کے لیے اور اس کو یعنی اہتمام سے اس کو جاری کرنے کے لیے اور ہر بچے کو مکتب سے جوڑنے کی فکر ہو رہی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اس وقت جو ہے علامت تیزی سے یعنی یہ محنت ہو رہی ہے، اور باقاعدہ ہماری ایک جماعت بھی ہے جو فکر کرتی ہے اور پڑھانے والوں کی تربیت کرتی ہے، انتظام کرتی ہے۔ تو پہلے کے مقابلے میں، پہلے 10-20 سال پہلے کے مقابلے میں اس مرتبہ بہت اس کا اہتمام ہو رہا ہے اور ضروری بھی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زور تھا اس پر، آج سے 30-35 سال پہلے سے جب حضرت حیات تھے، کہ حضرت فرماتے تھے کہ صاحب میں یعنی مدارس کے مقابلے میں جہاں قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے اور علماء حفاظ نکلتے ہیں، اس سے زیادہ میں اہم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ مکاتب قائم کیے جائے، بستی بستی، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ مکاتب قائم کیے جائے، اس لیے کہ مدارس میں تو فرض کفایہ کی تعلیم ہوتی ہے اور مکاتب میں فرض عین کی تعلیم ہوتی ہے۔ معصوم ذہنوں پر جس طرح حملہ کیا جا رہا ہے اسکولوں کے عدلی حوالے سے، تو اس کے تدارک کے سلسلے میں مکاتب ایک اہم رول نبھاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس زاویے کو کامن لوگوں کے اندر اس میسیج کو پہنچانے کے لیے کیا فروغ دینا ہے علماء کا، اس سلسلے میں مستقل کوئی
यानी जिस तरह के ये प्रोग्राम होते हैं मकातिब के मदारिस में, फिर जुमा का या जो भी यानी उलमा स्टेज से बात करते हैं, उसमें इस मौजू पर बात करनी चाहिए कि ख़ास तौर से आज के माहौल में हमारे मुल्क में जो असली तालीम के ज़रिए से जो शिरकिया, कुफरिया, वसनिया जो अकायद पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका तदारुक जो है, उसका सद्देबाब हमारे मकातिब हैं। मकातिब के ज़रिए ईमान इनको फ़रोग़ देते हैं, अकायद सही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।